اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو تم نے بھی کیا ہونا تھا, عاشق ہی ہونا تھا اس کا. تاکہ یہ بدنامی, دیکھو انسان نا سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت پہ حریص ہوتا ہے اگر وہ عزت دار ہے. اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو پھر اس کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ کی بیوی نے, فلما سمعت بمکرہن, جب سن لیا کہ میرے خلاف ایسی الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں, ارسلت الیہن, تو شہر کے جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا اونچے اونچے گھرانوں کی, ان کی دعوت کی, ان کو سب کو بلایا. ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں یوسف دکھانا چاہتی ہوں. وہ آتی نہیں, کہتی ہیں بس چھوڑ پرے, ہوگا نا بڑا خوبصورت ہوگا, بس چھوڑ رہنے دے, وہ جو ہونا تھا ہو گیا, پتہ ہے. تو اس نے کہا نا نا, ان کو بتاؤ نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں, ان کو کھانے پہ انوائٹ کرو. وَأَعْدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے. اب شہر کی بڑی بڑی جو اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں وہ گاؤ تکیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن, چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے. اور جب وہ پھل کاٹنے لگیں اسی دوران, کتنی ہوشیار تھی دیکھو, اسی دوران یوسف سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ سامنے. دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا, اس کے علاوہ بھی تو کسی اور موقع پہ کہا جا سکتا تھا کہ چلی جاؤ, یعنی چلے جاؤ. اس کو پتا تھا زلیخا کو کہ جب پھل کاٹتے کاٹتے یہ یوسف کو دیکھیں گے یہ اتنے مبہوت ہوں گے, یہ عورتیں اتنی حیران ہو جائیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ پھل میں اور انگلیوں میں فرق نہیں کر سکیں گی. تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وقالت اخرج علیہن, ہاتھوں میں چھری پکڑا دی, پھل پکڑا دیے, کاٹنا شروع کرو. اور ادھر یوسف سے کہا کہ تم نکل کے یہاں سے جاؤ. فلما رأینہ, قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا, اکبرنہ, بہت عجیب سمجھا, وقطعن ایدیہن, اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا, اور کہنے لگیں قلنا حاشا للہ, اللہ کی قسم, ما ھذا بشرا, یہ انسان نہیں ہے, ہم نے کوئی انسان ایسا حسین نہیں دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے, اور فرشتہ بھی معمولی نہیں, کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے جو انسان بن کے زمین پہ نازل ہوا ہے. جب انگلیاں سے ان کے خون بہنا شروع ہوا اور مبہوت ہو گئی, انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں فرشتہ ہے. فوراً کہنے لگی ذالک الذی لمتن, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے. ذالکن الذی لمتننی فی, تم ملامت کر رہی تھی نا, پہلے نہیں بتایا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے. یہ سب باتیں پہلے نہیں بتائیں, نے کہا پہلے ان کو دکھاؤ پھر میں بتاؤں گی, اب بتاؤ. تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹے اور کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے, قالت, فوراً زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ غلام پر عاشق. اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, ہاں اللہ کی قسم میں نے اس کو ورغلایا تھا, میں اس پہ عاشق ہوئی تھی اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی, یعنی میں اقرار کرتی ہوں, اب بتاؤ میں مجرم تھی یا نہیں تھی. اور پھر جب دکھا دیا سب کو تو اب ببانگ دہل اعلان کرنے لگی, اب میری جو محبت ہے, عشق ہے, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے, سب کو پتہ چل چکا ہے, عزت ہونی تھی نہیں ہونی تھی پتہ چل گیا. اور اب کیا کہنے لگی, لئن لم یفعل ما آمرہ, اس نے اگر میرے ساتھ میری خواہش پوری نہیں کی جو میں اس کو دعوت دے رہی ہوں, لیسجنن, اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا, ولیکن من الصاغرین, اور یہ رسوا ہو جائے گا. پہلے زمانے کے جیل آج کے جیلوں کی طرح نہیں ہوتے تھے, کھلے عام اعلان کر دیا کہ اب میں سب کو اعلان کر کے بتا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اس کو کہاں ڈلوا دوں گی, بادشاہ کی بیوی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے, جیل میں ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کیا کہا, دیکھو کوئی بھی ہوتا ایسے موقع پہ کہتا کہ اب میں کیا ہو گیا ہوں, بولو مجبور. آج بتاؤ اتنا مجبور کوئی ہوتا ہے جتنے یوسف علیہ السلام ہوئے تھے؟ آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہماری شادی ابا کرا نہیں رہے, تو اب طوائف خانوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے, کرا نہیں رہے یار, ایکچولی میں مجبور ہو گیا تھا, مجھے نیند نہیں آتی, شہوت دماغ پہ چڑھ جاتی ہے, میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں, تو مجبوری ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہو سکتا. جیل خطرناک ہوتے تھے اور جیل میں لوگ ڈال کے بھول جایا کرتے تھے. پہلے کوئی ٹرس ورس نہیں ہوتے جو قیدیوں کے خیال کرتے ہوں, آج بھول جاتے ہیں, تو پہلے کیا حال ہوگا. اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربی السجن احب الی, اے اللہ مجھے ساری زندگی, جیل کی زندگی
اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس برائی کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں. میں اپنے دامن کو زنا کی اور بدکاری کی برائی سے ہمیشہ کے لیے بچاؤں گا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پیغمبروں نے شادیاں 4 8 10 کی ہیں, لیکن زنا کے قریب بولو نہیں. حالانکہ والد کے 2 شادیاں, اس کے بعد بھی حضرت یعقوب نے نکاح کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو نکاح کثرت سے کرو, کوئی پابندی نہیں, اللہ خوش ہوگا. برائی سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ کہ یوسف کہہ رہے ہیں اللہ ساری زندگی جیل چلا جاؤں لیکن میں اس برائی سے دور رہوں گا. آج کتنے آرام سے زنا کرتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے ہم. بھائی اتنا آسان ہوتا نا, کر کے توبہ کر لو, کر کے توبہ کر لو, اتنا آسان ہوتا تو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نہیں یہ سوچ سکتے تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں. اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں, بشر ہوں, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں, ہم بہت بڑے نہیں ہیں, تو بچا ہمیں. خود بھی ہمت کر رہے ہیں, اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا. پھر فرمایا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات. اب بادشاہ کی کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی نا سب جگہ, اب سب کو تو پورے مصر کو تو زیارت نہیں کرا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کی. بادشاہ کی بھی دبا کے بدنامی ہو گئی نا کہ بیگم کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں. اب بادشاہ نے کہا اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر غلطی تیری بیوی کی تھی, غلطی اگر یوسف کی تھی تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب غلطی تیری بیوی کی تھی. تو بادشاہ نے سوچا اب اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے, جھوٹا کیس چلا کے ان کو کہاں کر دو, جیل میں ڈال دو, جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیس بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ. تو بالآخر بادشاہ نے کیا کیا, اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں چلے گئے, کتنی بڑی آزمائش, کتنی بڑی آزمائش, جیل میں زندگی گزارنے لگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. دیکھو عام آدمی کوئی بھی جیل میں جاتا تو اس وقت 20 وسوسے آتے, یار میں برائی کر لیتا, مزے بھی ہو جاتے, جیل سے بھی بچ جاتا. کیسا گناہ سے بچا رہے ہیں. ہمیں سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخری زور لگائے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لیے. اور یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب برائی سے بچتے ہیں نا, آپ کے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سنور رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں اللہ کچھ اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو وقتی آزمائشوں کی وجہ سے کبھی گناہ کے قریب مت جاؤ. وقتی آزمائشیں اصل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے العاقبۃ للمتقین, انجام اچھے لوگوں کا ہوگا. انجام کس کا ہے؟ اچھوں کا انجام ہے. بس یہ جلدی سے میں کر کے پھر اس کو باقی کو کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, 2 نوجوان جیل میں تھے آپ کے ساتھ. وہ آئے, جب انہوں نے دیکھا نا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں مگر ذکر میں, تلاوت میں, نماز میں لگے رہتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے عبادت کا